اس میں قرآن مجید کی شان بیان کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اللہ جل جلالہ نے کذالک نقص علیک، اسی طرح نقص علیک، اے محبوب ہم قصہ کرتے ہیں تمہارے اوپر، من انباء ما قد سبق، جو گزر چکے ہیں واقعات، گزشتہ امتوں کے، امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہم آپ پر قصہ کرتے ہیں، اسی طرح قصہ کرتے ہیں۔ تو کذالک یہ اشارہ ہے، کاف مثلیہ ہے، اور ذالک یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے۔ تو پیچھے جو قصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ طٰہٰ میں ابتدا رکوع یہاں سے شروع ہوا، حل اتاک حدیث موسیٰ، اس جگہ سے اتنے تک وہ قصہ تام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی تقریر، جو توحید کا بیان آیا، اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے یہ قصہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح ہم محبوب آپ پر قصہ کریں گے اور آپ کو خبریں پہنچائیں گے، پہلی امتوں کے واقعات بیان کریں گے۔ اور اس سے حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی شان بلند ہوگی، آپ کا علم زیادہ ہوگا، کہ گزشتہ ادوار کے واقعات اور نبیوں کے قصے اور حضور کے علم میں آئیں گے، اس سے آپ کا علم زیادہ ہوگا اور شان زیادہ ہوگی، اور یہ معجزات زیادہ ہوں گے، جو معجزات کے دلائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، کیونکہ پہلے ماضی کے واقعات جو بیان کیے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے سمجھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصے بیان کیے جو قوموں میں وہ قصے تھے، بعض قصے مشہور تھے لیکن واضح کم بیش تھے، کوئی باتیں اپنی جانب سے ملا لی، لیکن جو وحی ہوئی ہے تو کما حق ان قصوں کو بیان کیا گیا، اور اس سے دوسرا فائدہ امت کے لیے، تاکہ امت ان قصوں کو سنے اور عبرت حاصل کرے۔ اعتبار کے لیے یہ قصوں کا یعنی غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصے ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمتیں ہیں کہ اپنے پیاروں کے واقعات اپنے محبوب کو بیان کیے۔ فرمایا نقص علیک من انباء، من انباء، انباء جو ہے یہ جمع ہے نبأ کی، جیسے قرآن میں نبأ کا ذکر بہت ہے، اور اس مادے سے بہت مشتقی بھی ہیں، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، یا فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ نبأ ہے۔ تو انباء یہ جمع کا صیغہ ہے، نبأ کی جمع ہے، نبأ مطلق خبر نہیں ہے، یہ خاص خبر ہے، ورنہ خبر اور نبأ مفہوم تو بظاہر ایک ہے، لیکن نبأ فرمایا من انباء، یہ نبأ وہ خبر ہے جس کا فائدہ عظیم ہو، جو سچی خبر ہو۔ نبأ یہ سچی خبر اور اس کا فائدہ زیادہ ہو، فائدہ عظیم ہو، اس خبر کو نبأ کہا گیا۔ اس میں فوائد ہیں اور خبر بھی عظیم ہے، فی نفسہ ہی، فی ذاتی خبر بھی بڑی خبر ہے، اور
وہ خبر ہے بھی سچی اور اس خبر کا فائدہ بھی عظیم ہے، جس دے اندر ترائے چیزیں پایا ترائے بھی خبر ہے عظیم، ایک بہت بڑی امر عظیم کی خبر ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ خبر آئی، یہ مطلق خبر نہیں ہے، یہ نبعون ہے، نبعون جس میں فوائد ہیں، خبر عظیم ہے، واقع کے مطابق ہے اور اس میں فوائد عظیمہ موجود ہیں۔ تو انباء یہ جمع ہے نبعون کی، ما سابقہ جو انباء کے واقعات ہیں ان کی خبریں ہیں جو سبقت کر چکے ہیں ماضی کے زمانے میں، پہلے نبیوں کی امتوں کے واقعات محبوب ہم آپ پر قصہ کرتے رہیں گے۔ کذالک نقصو کا معنی ہے قصہ کرنا، حکایت کرنا، بیان کرنا، یہ قصص سے ہے، قص اور نقص علیک کا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیوں سے ہے، اور یہ محبوب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ نقص علیک من انباء ما قد سبق، جو پہلے سبقت کر چکے واقعات ہم آپ پر قصہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قصے کا جو وعدہ دیا تو اسی طرح پورا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، یہ واو ہے حالیہ ہے کہ اے محبوب آتَيْنَاكَ ہم نے تمہیں عطا کر دیا، مِن لَّدُنَّا اپنی جناب سے، اپنی طرف سے عطا کیا، ذکرا یعنی ذکر عطا کیا۔ اب ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس میں تفاسیر ہیں جو معتبر اور یعنی سیکا اور راجے، وہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے قرآن مجید۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، جو عطا کیا ہم نے محبوب، یہ من لدنا ہے، من لدن ہے، من لدن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر من لدنا یہ ذکر اسی طرح اس کو حذف کیا جائے تو پھر پیچھے ہوگا قد آتیناک ذکرا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا آپ کو ذکر، یعنی قرآن مجید عطا کیا۔ یہ من لدنا یہ بھی ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ اہتمام ہے کہ یہ ذکر جو ہے ذکر عظیم ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، قصد کے ساتھ، بڑے اقبال توجہ کے ساتھ اپنے محبوب کو ایک عظیم کتاب عطا فرمائی، ذکرہ۔ یہ ذکرن تنوین ہے، تنوین یہ قاعدہ ہے کہ تنوین تکسیر کے لیے بھی ہوتی ہے، تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہاں تعظیم کے لیے ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا ذکرن یعنی عظیمن، قرآنن کریمن، کتابن کریمن، یہ کتاب ہے جو بہت عظیم کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی جناب سے آپ کو عطا فرمائی ہے قرآن مجید، جو جامع ہے، جمیع کمالات کا جامع ہے، یہ ذکر عظیم ہے، اس کو ذکر فرمایا گیا۔ قرآن مجید کا اسم قرآن مجید میں ذکر سے بہت جگہ آیا، قرآن سے بھی آیا، اس کتاب اللہ کی کتاب جس کا قرآن مجید میں کتاب سے بھی ذکر، بہت ذکر ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے کتاب نازل کی، تمہاری طرف کتاب اتاری، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی قرآن مجید کی شان ہے
کہ یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور کتاب سے بھی یہ قرآن مجید کا نام ہے، کتاب، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو آج کل بھائی فلانی دی کتاب ہے، فلانی دی کتاب ہے نا، لیکن کتاب جو ہے بس وہ یہی ہے، قرآن مجید، جس کو کتاب کہا جائے، جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، سمجھے نا۔ یہ ذالک الکتاب، یا فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے، کتاب محکمات ہن ام الکتاب، یہ کتاب بھی قرآن مجید کا نام ہے، یہ کتاب ہے۔ اور گویا کہ جس کو کتاب کہا جائے بس وہ کتاب تو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اور ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کو ذکر سے تعبیر فرمایا ہے، جیسے فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ذکر ہے مبارک، برکت دیا ہوا، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، اس ذکر کو۔ اور اس میں اس کو ذکر فرمایا جیسے اور مقام ہے انہو لذکر اللہ کا ولقوم کا، محبوب انہو لذکر اللہ کا، یہ آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس میں حضور کا ذکر، یعنی ذکر کا ایک معنی ہے کہ شرافت اور شان، اور اس میں شرافت اور شان کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، قرآن مجید کو ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ ذکر ہے، اور ذکر ہے کہ اس میں اوامر کا ذکر ہے، احکام کا ذکر ہے، پہلی امتوں کے قصوں کا ذکر ہے، اور وعد کا ذکر ہے، وعید کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے۔ اور اس میں ایسی کتاب عظیم ذکر کہ جامع ہے، اور اس میں وہ احکام ہیں جو بندہ ان کی طرف محتاج ہے، اور وہ احکام دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں۔ یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ یہ ہماری دنیا کو بھی سنوارتی ہے، اس سے بندہ عمل کرنے سے دنیا کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے، آخرت کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاكَ، اے محبوب ہم نے عطا کیا من لدنا ذکرا، یہ ذکر ہے، اور اس میں تذکیر بھی ہے۔ ذکر بمانا تذکیر، تذکیر بمانا نصیحت، اس میں مواعظ ہیں، واعظ ہیں، نصیحتیں ہیں، اور اس میں بندے کے ظاہری باطنی وہ بہتریاں، وہ منافع جس میں انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر سے، جیسے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ بھی قرآن مجید کا بیان ہے اور قرآن کے حفاظت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کتاب کو، جتنی کتابیں ہیں پہلی سماوی، ان کی حفاظت بندوں کے سپرد تھی، لیکن قرآن مجید اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور اس کتاب کو فرمایا مہیمن۔ مہیمن کا معنی محافظ، یہ کتاب محافظ ہے کہ سب کتابوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پہلی کتابوں کی جیسے یہود نصارہ نے تورات میں تحریف کی، قرآن مجید نے حفاظت کی، یہ تحریف ہے اور خدا کا کلام یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ عظیم کتاب اتاری،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے اپنی جناب سے یہ ذکر آپ کو عطا کیا. اب اس میں قرآن مجید کی شان بیان کی گئی. ٹھیک ہے نا. فرمایا من اعرض عنہ، وہ جس نے اس ذکر سے روگردانی کی. اب مقابل میں ہوگا جس نے توجہ کی، قبول کیا، وہ نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی. اور جس نے اعراض کیا، من اعرض عنہ کی ضمیر ذکر کی طرف راجع ہے. پچھلی آیت میں جو ذکر کا فرمایا من لدنا ذکرا، جس نے اس ذکر سے اعراض کیا. اعراض کا معنی ہے چھوڑ دیا اور روگردانی کی، تکذیب کی. تو فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، بس یہ شخص قیامت کے دن اٹھائے گا اس اعراض کے سزا اس اعراض کی وجہ سے قیامت کے دن اٹھائے گا وزرا، ایک بہت بھاری بوجھ. وزر کا معنی ایک عربی لغت میں وزر کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور ایک معنی وزر کا یعنی عقوبت ثقیلہ، یعنی ایک سزا بہت بھاری. اور وزر میں ثقل والا معنی ہے یعنی بوجھ ایسا جو پیٹھ کو توڑ دے، اتنا بھاری وزن کہ پیٹھ کو توڑ کے رکھ دے، یہ ہے بوجھ وزر. اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ جو اعراض کرتا ہے اس ذکر سے قیامت کے دن ایک بہت بڑا بھاری بوجھ عقوبت ثقیلہ اٹھائے گا. یہ اسقال والا یحمل الناس اسقالهم مع اسقالهم، یہ ثقل ہے، یہ عذاب ہے جو اللہ کے ذکر سے قرآن مجید سے اعراض کر گیا تو قیامت کے دن اس کی سزا بہت بھاری سزا ہوگی اس پر. فرمایا اس کی دو پھر آگے فرمایا بوجھ اٹھائے گا. ایک کہ بھائی بوجھ اٹھایا ایک وقت تک، پھر نجات مل گئی. ایک یہاں فرمایا بوجھ قیامت کے دن اس کے سر ہوگا، عذاب ہوگا، خالدین فیہ، ادھر خالدین فیہ یہ حال ہے یحملو کی ضمیر سے کہ وہ اٹھانے والا اس بوجھ بھاری کو یعنی عذاب ثقیل کو اٹھائے گا خالدین فیہ، اور اس وزر میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہے کہ یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، پھر منقطع ختم ہونے والا عذاب نہیں ہے. خالدین فیہ ایک صفت اے آئی، یہ حال ہے، خالدین حال ہے، یہ اس کا حال ہے کہ اس عقوبت ثقیلہ میں اور اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہ. اور دوسرا فرمایا سا ممانا بیسا، جیسے سألہم یوم القیامت، سألہم یوم القیامت حملہ. یہ افعال ضم سے ہے، اس جگہ اس کی مذمت کی گئی ہے، تحقیر اور مذمت کی گئی ہے اس بندے کی جس نے اللہ کے ذکر سے قرآن مجید سے اعراض کیا، اس کی مذمت کی گئی ہے. یہ یہ فعل ہے افعال ضم سے، کئی فعل ہیں افعال مدح سے، کئی فعل ہیں افعال ضم سے. کسی کی مذمت کرنی ہو وہ لفظ بولے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا بئسا یعنی برا ہے بوجھ. حملن سالہم یوم القیامت حملہ، اور یوم القیامہ کا صراحتاً پھر
دوسرا ذکر آیا، پہلے بھی آ گیا کہ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، یہاں بھی یوم القیامہ اسم ظاہر ذکر فرمایا گیا، آگے بھی یوم القیامہ اسم ظاہر ذکر فرمایا گیا کہ اس کو ملحوظ رکھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا یہ اہم ہے کہ قیامت کے دن فرمایا یہ بوجھ بہت برا بوجھ ہے۔ جو جہنم کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس المصیر، بہت برا ہے وہ مصیر، لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے متعلق فرمائے بہت کبیر ہے، بہت بری حالت ہے، پھر وہ بوجھ اور وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ ساء لہم، اور یہ لام ساء کے بعد ہے لام لہم، یہ بیانیہ ہے، یعنی کوئی پوچھتا ہے برا ہے ساء تو جواب آتا ہے لہم، یہ ان کے لیے جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا اور قرآن پر ایمان نہ لایا، تکذیب کی، یہ ان کے لیے ساء لہم یوم القیامت حملا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں۔ یہ بوجھ یہاں بوجھ سے مراد کنایہ ہے عذاب سے، کہ عذاب بڑا سخت ہے اور جانوں پر بوجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حمل سے تعبیر فرمایا، اور حملن یہ تمجیز ہے محول عن الفعل، یعنی برا ہے وہ عذاب، بہت عذاب، وہ عذاب برا ہے ان کے لیے، منکرین کے لیے۔